السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے ہے جی، شادی کے بعد حالات ایسے بن گئے کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ اب لڑکی والوں نے جو سامان لڑکے والوں کو دیا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ ان میں تحائف بھی شامل ہیں، اور ظاہر بات ہے تحفے کی شرعی حیثیت بالکل واضح ہے۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگوں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ شادی کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو فلاں فلاں نقص اور فلاں فلاں عیب ہے، پہلے ہم کہاں تھے؟ طلاق تک نوبت آئی کیوں؟ بیٹی ہو یا بیٹا، اس کے معاملے میں پہلے چھان پھٹک کرنی چاہیے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جہیز کا اسلام میں تصور ہی کوئی نہیں۔ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر بیٹی رزق کے ہاتھوں نہیں مرتی۔ بیٹی کی پیدائش پر سب سے زیادہ تکلیف دو وجہ کی بنا پر ہوتی ہے، ایک اس کا نصیب، اور دوسرا اس کی جہاں شادی کریں گے وہاں پر جہیز اور سسرالیوں کی فرمائشیں ہیں۔ شریعت نے تو شادی کا سارے کا سارا بوجھ مرد پر ڈالا ہے، عورت پر کوئی بوجھ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حقیقت میں شادی مرد ہی کی ہوتی ہے، لیکن ہم نے اسے عذاب بنا دیا کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں کے ساتھ رہے۔ تیسری بات جو اصل میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے بات کی تحائف کی۔ تحائف دیے گئے تھے بیٹی کے سسرالیوں کو، تو جب بیٹی کے سسرالی ہی نہ رہے تو پھر تحفہ کیسا؟ اصل چیز یہ ہے کہ شریعت کا حکم اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر رہا۔ میں بھی آپ کو شرعی حکم ہی سنا رہا ہوں کہ انہوں نے تحائف کس کو دیے تھے؟ بیٹی کے سسرالیوں کو۔ کیا طلاق کے بعد بیٹی کے سسرالی رہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ اگر وہ بیٹی کے سسرالی رہتے تو تحائف ان کے پاس رہتے اور ان پر شرعی حکم لاگو نہ ہوتا، لیکن اگر انہوں نے طلاق دے دی ہے، بیٹی کے سسرالی رہے ہی نہیں، تو پھر ان کا یہ تک ہی نہیں بنتا، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ان تحائف کو اپنے پاس رکھیں۔ ہم نے یہ حدیث تو پڑھ لی، لیکن دوسری طرف شرعی حکم ذہن میں رکھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔